السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ عادل آباد ضلع مبصر اور ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی بلدیاتی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی کو ہی اپنا اولین ہدف بنا کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے پارٹی قائدین و کارکنان کے ہمراہ عادل آباد کانگریس کمیٹی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی فہرست کا بغور جائزہ لیا جا رہا اور ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق سروے کرائے جا رہے ہیں۔ ایک مقامی سطح پر سروے بلدیاتی انتخابات کے پارلیمانی انچارج اور سرکاری مشیر سدرشن ریڈی کی نگرانی میں، دوسرا انچارج وزیر جو پلی کرشنا راؤ کی ہدایت پر اور تیسرا علیحدہ سروے کیا جا رہا۔ ان تینوں سرویز کی مکمل رپورٹ 26 تاریخ تک موصول ہو جائے گی۔ انہیں رپورٹس کی بنیاد پر پارٹی کی جانب سے صرف جیتنے کی صلاحیت رکھنے والے امیدواروں کو ہی بی فارم دیا جائے گا۔ قومی یوم رائے دہندگان 2026 کے موقع پر سنگاریڈی کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں ایک متحرک جمہوریت چوکنا مشاہدہ ایماندار ووٹر کو ووٹ دیں کے نعرے کے ساتھ ایک ووٹر احد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کلکٹر سنگاریڈی پی پرونیا نے ضلعی عہدیداروں، کلکٹریٹ کے ملازمین اور عملے کو ووٹنگ کے حقوق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ بطور ووٹر رجسٹر کریں اور آزادانہ اور غیر جانبداری سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ ہر شہری جس نے 18 سال کی عمر مکمل کر لی ہے اسے ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حق رائے دہی جمہوریت کی بنیاد ہے اور عوام کی فعال شمولیت سے ہی مضبوط جمہوریت ممکن ہے۔ ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے نظام آباد ٹاؤن کے کئی ڈویژنوں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور کاموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے 58ویں ڈویژن کے تحت جامع مسجد کے علاقے میں تقریباً 45 لاکھ روپے کی لاگت سے CC سڑکوں اور کلورٹس کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ٹاؤن کے متعدد ڈویژنوں میں 2.5 کروڑ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور کاموں کا آغاز کیا۔ یہ بات شبیر علی نے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ واضح کیا گیا کہ کانگریس حکومت کا مقصد نظام آباد شہر کا چہرہ بدلنا۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ شفافیت اور 45 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے ان کاموں کو معیار کے ساتھ اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ شاہانہ طرز زندگی کا عادی ہو کر دن کے وقت بند گھروں میں چوری کی وارداتیں کرنے والے مجرم کو ظہیر آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے 7 تولے سونا برآمد ہوا اور اسے ریمانڈ پر لے لیا گیا۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں DSP سیدہ نائک نے کیس کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ جب ظہیر آباد ٹاؤن کے سب انسپکٹر کے ونے کمار الگل ایکس روڈ کے قریب گشت کر رہے تھے، پولیس نے محمد عرفان عرف پٹن 18 سالہ کو گرفتار کر لیا، جو مشکوک طریقے سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوچھ تاچھ پر ملزم نے ظہیر آباد ٹاؤن کی حدود میں 3 بند گھروں میں دن دہاڑے چوری کی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ DSP سیدہ نائک نے وضاحت کی کہ اس کے پاس سے تقریباً 11 لاکھ روپے مالیت کے تقریباً 7 تولے سونا برآمد ہوا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور اسے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ظہیر آباد کے DSP سیدہ نائک اور ٹاؤن سرکل کے انسپکٹر شیو لنگم نے سب انسپکٹر کے ونے کمار اور پولیس ٹیم کو کیس کو حل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ آندھرا پردیش کے ریاستی تعلیم اور IT الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے داؤس میں اوبر کے نائب صدر مدھو کنن سے ملاقات کی۔ وشاکھاپٹنم میں ایک مستقل اوبر ٹیکنالوجی کیمپس قائم کریں جس میں وسیع رابطہ اور بنیادی ڈھانچہ ہو۔ اوبر پلیٹ فارمز اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی، شہری نقل و حرکت کے انتظام، لاجسٹک آپٹیمائزیشن میں ڈیٹا انالیٹکس پر فوکس کرتا ہے۔ AP میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے تعمیری تکنیکی مدد فراہم کرتا ہے۔ وزیر نارا لوکیش نے وشاکھاپٹنم میں سینٹر آف ایکسیلنس کے ذریعے عالمی حفاظت خصوصیت کے اختراعات پر توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹاٹا گروپ اور سنگاپور ایئر لائنز کے جوائنٹ وینچر ایئر انڈیا کے لیے گزشتہ سال کسی برے خواب سے کم نہیں رہا۔ جو ایئر لائن برسوں کے خسارے سے نکلنے اور منافع کی نئی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھی، وہ اب تاریخ کے سب سے بڑے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی۔ احمد آباد میں ہوئے دردناک طیارہ حادثہ نہ صرف سینکڑوں جانیں لیں بلکہ کمپنی کی معاشی کمر بھی توڑ دی۔ متعلقہ ذرائع کے مطابق 31 مارچ کو ختم ہونے والے مالیاتی سال میں ایئر انڈیا
15,000 کروڑ روپے تقریباً 1.6 ارب ڈالر کے بھاری بھرگم خسارے کی رپورٹ پیش کرنے جا رہی۔ گزشتہ سال جون ماہ سے قبل ایئر انڈیا اپنی پرانی مشکلوں کو پیچھے چھوڑ کر پٹری پر لوٹ رہی تھی۔ کمپنی کے بانیوں نے اس مالی سال میں آپریشنل بریک ایون یعنی نہ نفع نہ نقصان کا ہدف رکھا تھا، لیکن جون میں ہوئے ڈریم لائنز حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس المناک حادثے میں 240 سے زائد لوگوں کی جانیں تلف ہو گئی تھی، جس نے ایئر لائن کی ترقی پر مکمل طور پر بریک لگا دیا۔ عظیم مجاہد آزادی آزاد ہند فوج کے بانی اور انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر نیتا جی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے انہیں عقیدت و احترام کے ساتھ یاد۔ اس موقع پر رہنماؤں نے نیتا جی کی انقلابی سوچ، بے مثال قربانی، غیر متزلزل عزم اور فرقہ واریت کے خلاف ان کے واضح موقف کو اجاگر کرتے ہوئے قوم کے لیے ان کی خدمات کو سلام پیش کیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے اپنے بیان میں کہا کہ جے ہند اور تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا جیسے ولولہ انگیز نعروں کے ذریعے نیتا جی نے ہندوستانیوں میں آزادی اور انقلاب کی روح پھونک دی۔ نیتا جی کا مادر وطن سے بے مثال عشق اور فرقہ واریت کے خلاف مضبوط موقف آج بھی قوم کو خدمت وطن کے راستے پر گامزن رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے نیتا جی کو کانگریس کی روایت کا درخشاں باب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے نیتا جی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جرأت، مضبوط قیادت اور پختہ ارادے نے آزادی کی تحریک کو نئی سمت دی۔ راہل گاندھی کے مطابق نیتا جی کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ قومی مقصد کے لیے ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈال کر کیسے جدوجہد کی جاتی ہے، اور یہی پیغام ہر ہندوستانی کے لیے دائمی تحریک کا سرچشمہ ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD نے صبح اورنج نو کاسٹ وارننگ جاری کی، جس میں دہلی کے کئی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی۔ دن کے ابتدائی اوقات میں ہلکی دھند کا بھی امکان۔ محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بتایا کہ دوارکا، راجوری گارڈن، نجف گڑھ اور رونی سمیت کئی علاقوں میں موسم خراب رہنے کا امکان۔ IMD نے کہا کہ دہلی میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسطاً بارش، بجلی گرنے اور 40 تا 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ قومی راجدھانی خطے میں بھی موسم کی یہی صورتحال رہنے کی پیشگوئی کی گئی، جہاں بہادر گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ اسی طرح ہریانہ کے روہتک، جھجھر، فرخ نگر، مہندر گڑھ اور نرنول، جبکہ راجستھان کے کوٹپتلی کے لیے بھی وارننگ جاری کی گئی۔ صبح 4:30 بجے محکمہ موسمیات نے دہلی کے IGI ہوائی اڈے کے قریب پالم میں 37 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی اطلاع دی۔ ایک علیحدہ پیشگوئی میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ صبح دہلی میں ہونے والی بارش ایک فعال مغربی خلل ویسٹرن ڈسٹربنس سے جڑی ہوئی دوپہر یا شام کے وقت ہلکی یا بہت ہلکی بارش کا ایک اور دور آ سکتا ہے۔ گرج چمک اور بارش کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ صبح دہلی کی ہوا کا معیار بہت خراب زمرے میں رہا، یہاں تک کہ گرج چمک اور بارش سے آلودگی کی سطح سے کچھ راحت ملنے کی توقع تھی۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ CPCB کے مطابق مجموعی طور پر 24 گھنٹے کا اوسطاً AQI 313 رہا۔ صبح 7 بجے AQI 312 ریکارڈ کیا گیا۔ CPCB کی درجہ بندی کے مطابق 50 اور AQI کو اچھا اور 100 سے 51 کو تسلی بخش، 101 تا 200 کو اعتدال پسند، 201 تا 300 کو خراب اور 301 تا 400 کو بہت خراب اور 401 سے 500 کو انتہائی خراب قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹیشن وار اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر پور میں سب سے زیادہ AQI 356 ریکارڈ کیا گیا اور سبمیر ایپ کے مطابق 29 نگرانی اسٹیشن بہت خراب زمرے میں آئے، جبکہ پورے شہر میں 9 خراب زمرے میں تھے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش پر ایک پیغام میں نیتا جی کو آزادی کے عظیم رہنماؤں میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی نے نیتا جی کو دیش بھکتوں کا دیش بھکت کہا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیتا جی نے اپنی پوری زندگی آزادی، خدمت اور قربانی کے لیے وقف کر دی اور ان کے افکار صدیوں تک ہندوستانی سماج کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔
हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेताजी के मशहूर नारे का हवाला देते हुए कहा कि इस सदा ने आज़ादी की तहरीक में नई जान डाल दी थी और नौजवानों को जद्दोजहद के लिए आमादा किया था। उनके मुताबिक नेताजी की क़यादत ने कौम को हौसला और खुद एतमादी बख्शी। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने नेताजी के अक़वाल शेयर करते हुए कहा कि मुश्किलात कितनी ही सख्त क्यों न हो, जद्दोजहद जारी रखना कामयाबी की ज़मानत। उन्होंने नेताजी को कौमी तहरीक में सफ़े अव्वल का रहनुमा और नौजवानों के लिए मुस्तकिल तहरीक करार दिया। कौमी राजधानी दिल्ली से मुलाकात उत्तर प्रदेश के नोएडा में 23 जनवरी 2026 को उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के कई मारूफ प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर मुश्तमिल ईमेल मौसूल हुई। सिक्योरिटी के पेश नज़र फौरी इक़दाम करते हुए मुतल्लिक़ा स्कूल इंतज़ामिया ने तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी और बच्चों को घरों को रवाना किया गया। वाक़े के बाद पुलिस इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शिव नादर स्कूल, फादर एग्नियल स्कूल नोएडा, आर्मी पब्लिक स्कूल, श्री राम मिलेनियम स्कूल और रामाजना स्कूल को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए। इनके अलावा दीगर तालीमी इदारों को भी इसी नौयत की ईमेल मिलने की इत्तलात सामने आई, जिसके बाइस मजमूई तौर पर नोएडा के 6 से ज़ायद स्कूल मुतासिर हुए। रामाजना स्कूल इंतज़ामिया ने तस्दीक की कि स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद एहतियाती तौर पर स्कूल बंद कर दिया गया। तलबा की महफूज रवानगी के लिए डिस्पर्सल का अमल फौरी तौर पर शुरू किया गया और स्कूल बसों को वापस रवाना कर दिया गया, जबकि पैदल आने वाले तलबा के वालिदैन से अपील की गई कि वो फौरी तौर पर स्कूल पहुंचकर बच्चों को ले जाएं। स्कूल की जानिब से जमात अव्वल से पंजुम तक के तलबा को सुबह 10:30 पर और जमात शशुम से 2:10 तक के तलबा को 10:45 पर छुट्टी दी गई। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन से अपील की गई कि वो घबराएं नहीं, क्योंकि तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम नाफिज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के हवाले से बड़ा इंकशाफ। व्हाइट हाउस ने उनकी सेहत से मुतल्लिक़ मालूमात शेयर की। डोनाल्ड ट्रंप की डाउस में तकरीर के दौरान पर हाथ पर अजीब निशान के साथ नमूदार हुई, यानी जब ट्रंप डाउस में तकरीर कर रहे थे तो उनके बाएं हाथ पर नीले और सियाह रंग का निशान नजर आया। सदर ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में दस्तखत की तकरीब के बाद आलमी रहनुमाओं और हुकाम से खिताब किया। 79 साल ट्रंप दायमी वेंस की नाअहली का शिकार हैं। ये हालत टखनों और हाथों में सूजन और रंगत का सबब बन सकती है। खून की गर्दिश का ये मसला अक्सर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है। सदर ट्रंप को इस हालत की तशखीस उस वक्त हुई जब उन्होंने अपने हाथ में हल्की सी सूजन देखी। इसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड और मुकम्मल मुआयना हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के स्कैन से डेप वेन थ्रोम्बोसिस या शरियान की बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला। इस हालत के संगीन मामलात अल्सर और खून के जमने का बाइस बन सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।